عورت اپنی 2 سال کی بیٹی کے ساتھ اپنے محرم کے بغیر عمرے کے سفر سے واپس آ سکتی ہے؟ دیکھو، عمرے یا حج کا سفر یہ محرم کے بغیر جائز نہیں ہے. شدید ضرورت کے وقت اتنی گنجائش ہے کہ جیسے وہاں سے سعودیہ سے واپس آ رہی ہے، کوئی محرم کا انتظام نہیں ہے، تو اس کی مجبوری میں گنجائش ہے کہ وہاں سے، کیونکہ آج کل وہ جہاز میں وہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا. پہلے سفر میں نا اتنا لمبا عرصہ سفر ہوتا تھا، تو احتیاط کے تو بہرحال خلاف ہے، لیکن مجبوری ہے، کوئی نہیں ہو رہا انتظام، تو پھر گنجائش ہے اس کی. لیکن عمرے کے دوران جو ہے نا جاتے ہیں، 10 دن کا عمرہ ہے، 20 دن کا عمرہ ہے، یا 40 دن کا حج کا سفر ہے، یہ بڑی لمبی ٹریولنگ ہوتی ہے، اس میں بغیر محرم کے جانا بالکل جائز نہیں ہے. اور اس میں بہت زیادہ فتنے ہیں بغیر محرم کے عورت کے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کے ساتھ مقدس سفر پہ جائیں گے تو فتنہ نہیں ہوگا. یہ بالکل بچکانا، بے وقوفوں والی باتیں ہیں. مرد اور عورت جہاں اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوگی، چاہے حج کا سفر ہو، چاہے عمرے کا سفر ہو، چاہے وہ فلم دیکھنے جا رہے ہوں. اس کا سینما گھر سے، فلم سے، حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حج میں بہت زیادہ فتنہ ہوتا ہے. اگر کوئی جوان خاتون حج میں چلی گئی، ان کا کوئی محرم نہیں، حاجیوں کو بہت ٹائم ملتا ہے اس کو پٹانے کا، بہت موقع ملتا ہے. حاجیوں کو پتا ہوتا ہے پیچھے ابھی کوئی مرد نہیں ہے، تو وہ خدمت کرنا شروع کر دیں گے. کوئی بھی کہیں بھی کسی کو کوئی خوبصورت اور نظر آتی ہے نا، سب خدمت کرتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے سفر میں، حج میں، عمرے میں، کہیں بھی کوئی انٹی ہوں، جوان ہوں، خوبصورت ہوں، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت کرے. یہ ہر آدمی، سوائے بہت ہی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ ایک وہ ریزرو رہتے ہیں، ورنہ 99% چاہے داڑھی ہو، نمازی ہوں، حاجی ہوں، مفتی ہوں، بزرگ ہوں، قاری ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، سب کا دل چاہتا ہے کہ یار میں ان کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں کروں. یہ کرتے ہیں لوگ. ٹھڑک مردوں میں اللہ نے رکھی ہے، یہ نکالی نہیں جا سکتی. یہ حج کرنے سے ختم نہیں ہوتی ہے، خوب سمجھ لو. حج میں کوئی چیز نہیں ہے جس سے اندر کے مردانہ پن کم ہو رہا ہو. نماز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کے مردانہ ہارمونز یا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ آپ کا کم ہو جائے، بلکہ بڑھتا ہی ہے. یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا، ایک مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں مردوں میں، یہ جب تک ہوتے ہیں تو آدمی رہتا ہے، اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے، یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، کم ہونا شروع ہوتا ہے. 16 سال میں پیک پہ ہوتا ہے. یہ 16 سال کی عمر میں یہ ابل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ ہوتا ہے. 16 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. 16 سال کی عمر میں بہت پیک پہ ہوتا ہے یہ، تبھی شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. نائٹ فال 2 دفعہ لڑکوں کو ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں. دوپہر سوئے، کہتے ہیں نا ٹرک الٹ گیا، پھر رات کو سوئے پھر ٹرک الٹ گیا، پھر غسل کر کے سوئے فجر سے پہلے پھر الٹ گیا. یہ 3 دفعہ تو ٹرک لوڈ بھی ہو رہا ہے. الٹنا اس کی علامت ہے کہ لوڈ ہو رہا ہے نا. تو 30 سال میں نائٹ فال نہ ہونے کے برابر ہے. جب 30 ایئرز انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے. پھر تو بہت ہی نہ، یعنی میرڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو، الا یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور. تو اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہے نا، یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی، نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. اب آپ کو نا دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی، یار مفتی صاحب یہ چھوڑو، محرم کے بغیر جانا چاہیے نہ محرم. اب یہ ہوتا ہے یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. تو یہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لیں. یہ جو ہارمونز بڑھتے ہیں نا، یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے. آج کل لوگ مردانہ قوت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ کھا لو، یہ کشتا کھا لو، یہ پشتا کھا لو. او بھائی، نارمل آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا آپ کا. تو جب اوور آل صحت خراب ہوتی ہے تو آپ پورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اوور آل اپنی صحت کو اچھا رکھو. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے، چینی چھوڑ دو، کوکنگ آئل، بولو بھائی چھوڑ دو. یہ جو آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہو، پکا کی چیزیں، یہ کیا کرو، چھوڑ دو. چینی کیا کرو، آپ طاقت بنانا چاہتے ہو کھا کے، کھانے سے نہیں بنے گی، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. جب کچھ چیزیں چھوڑو گے تو جو کھا رہے ہوگے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. ہوتا یہ کہ ہم جو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا، پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں. روٹی میں بھی کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے، چاول میں بھی بہت زیادہ ہے. جب یہ دیکھو، یہ جم میں جاتے ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے،
یہ ہمارے ایک زمانے میں انگلش کے ٹیچر تھے یہ، تو کچھ دن میں نے ان سے انگلش پڑھی ہے، یہ بھی میری بات کی تائید کریں گے، لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں وہ تائید کریں گے۔ جب ہم شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا، جو فل کارب ڈائٹ ہے، چاول، روٹی اور اللہ بھلا کرے آلو میاں آپ زیادہ کھاؤ گے نا، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی کا شوگر لیول بڑھتا ہے، پھر انسولین نکلتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو ہماری باڈی سارا دن شوگر ہی کے خلاف فائٹ کرتی رہتی ہے۔ جو باڈی کو اور بہت ساری چیزیں چاہیے نا، کچھ جذب کرے ہماری باڈی میں، آئرن جذب ہو، جو بہت سارے منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں، وہ جگہ نہیں بنا پاتے اپنی، سمجھتے ہو، وہ جگہ نہیں بنا پاتے۔ دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوگ دودھ پیتے ہیں نا ناشتے کے بعد، اب آپ نے 2 پراٹھے کھا لیے، اب جب آپ 2 پراٹھے کھا کے دودھ پیو گے تو دودھ آپ کی باڈی کا حصہ بنے گا؟ وہ تو پراٹھوں سے بھر گئی ہے نا باڈی کو، تو وہ پراٹھے ایڈجسٹ ہونے میں ہی 6 گھنٹے لگا دے گی، وہ کیا خیال ہے پراٹھے ہضم ہونے میں، تو وہ باقی چیزیں تھوڑی اس کو موقع ملے گا۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حکیم لوگ دوا بتاتے ہیں جی صبح نہار منہ کھانی ہے، وہ کیوں بتاتے ہیں؟ صبح نہار منہ آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے، وہ قوت جاذبہ اس میں ہوتی ہے، جذب کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے، جو چیز ڈالیں گے وہ ٹھا کر کے جذب کرے گا، تبھی افطار میں ہم جو کھاتے ہیں جزو بدن بن جاتا ہے وہ، کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے اور باڈی میں شوگر نہیں ہوتی، ہماری شوگر کی کمی ہوتی ہے، تو وہ باڈی مانگ رہی ہوتی ہے، تو جو ڈالیں گے نا باڈی کے اندر کھائیں گے وہ جزو بدن بنے گا۔ اب جب آپ نے روٹی چاول اپنی خوراک میں زیادہ بنایا ہوا ہے، زیادہ حصہ کھا رہے ہیں، تو شوگر کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے، انسولین جو ہم ٹون ہو جاتے ہیں نا میٹھا کھا کے، آپ نے دیکھا کہ میٹھا کھا کے ہم ٹون ہوتے ہیں نا، وہ ٹون ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری باڈی کو ورک کرنا پڑتا ہے، تو باڈی کا سارا بوجھ جو ہے وہ شوگر کو کے لیول کو کنٹرول کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو جو بہت زیادہ ہمارے منرلز چاہیے، زنک ہماری باڈی میں عمر کے ساتھ ساتھ بہت جلدی سے کم ہوتی ہے، تیزی سے کم ہونا شروع ہوتی ہے، تو یہ منرل آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں باڈی سے، اور آپ بڑھاپے کی طرف بڑی، ایک تو بڑھاپے کی نیچرل ایج ہے، آج کل اس نیچرل عمر سے پہلے ہی بڈھے ہو رہے ہیں ہم لوگ، تو اس لیے آپ چاہتے ہو نا آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کو اینٹی ایجنگ چیزیں کھانی پڑیں گی۔ 16 سال کا نوجوان لونڈا لپاڑا کتنا بھی غلط کھائے نا، پھر بھی اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کہاں ہوتا ہے؟ پیک پہ ہوتا ہے۔ اب جب عمر آپ کی بڑھتی ہے تو پھر آپ کو وہ چیزیں جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے، کھانا مزید کچھ نہیں ہے، آپ نے کھانا چھوڑنا ہے، آپ نے، نہیں آئی بات میرا خیال ہے؟ تو غلط چیزیں جب چھوڑ دیں گے نا تو تھوڑی تھوڑی بھی کھائیں گے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی، تو غلط چیزیں چھوڑ دو آپ۔ غلط میں کیا ہے؟ چینی چھوڑ دو بھائی، جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دو، ان کی جگہ دیسی گھی لے آؤ۔ اب آپ بولو گے بھائی تمہارا باپ خریدنے کے پیٹرول کے پیسے ہیں نہیں، دیسی گھی تمہارا باپ خریدے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو، تو بھائی دیسی گھی بہت تھوڑا استعمال کر لو نا، مہنگا ہوتا ہے لیکن کوکنگ آئل جتنا ڈلتا ہے نا دیسی گھی اس کا آدھے سے بھی کم ڈلتا ہے، دیسی گھی میں پکا لو۔ اور آسان حل آپ کو بتاتا ہوں، سوراب گوٹ پہ جاؤ، دمبے کی چربی چکی خرید کے لے آؤ، چکی خرید کے لاؤ دمبے کی، اس میں بڑے منرلز ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہماری باڈی کو چاہیے نا اس میں ہوتے ہیں، وہ چکی میں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، چکی کو تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے ہانڈی میں، اسٹیل کی دیگچی لے لو کیونکہ سلور کے برتنوں میں نہیں پکانا چاہیے چیزوں کو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ چکی کو لے کے آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا شروع کرو۔ میں ایک دفعہ غلط تجربہ کر چکا ہوں، میں اپنے تجربوں سے آپ کو چاہ رہا ہوں فائدہ پہنچاؤں۔ آپ نے اس چکی کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کرنا ہے، تھوڑا سا پانی ڈال لو، بے شک کوئی حرج نہیں ہے، تو جب اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے نا تو اس کو جیسے جیسے گھی نکلتا جائے اس کو الگ برتن میں نکال دو۔ میں نے غلطی یہ کی تھی کہ وہ میں نے کہا جب آخری دم تک تیل نکلے گا نا تو نکالتا رہوں گا، اس میں جل جاتا ہے، کیونکہ جو پہلے چربی میں آئل نکل چکا ہے وہ جل جاتا ہے، تو جیسے جیسے اس کو آئل نکلتا جائے اسے دوسرے برتن میں نکالتے جاؤ، پھر آخر میں جب آپ کو لگے گا نا یہ جلنے لگی ہیں بوٹیاں تو پھر چھوڑ دو اس کو، تو وہ جو تیل نکلے گا، وہ جو گھی نکلے گا، اسے اپنے وہ آپ کسی
ٹھنڈا کر کے اس کو سیو کر لو. اور پھر میرے بھائی اپنی امی سے بولو, جو بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیگم سے بولیں اپنی ذمہ داری پہ کہ کھانا اسی میں پکے گا, یہ تھوڑا ڈلے گا, یہ زیادہ نہیں ڈلتا, تھوڑا ڈلے گا. پراٹھا کس میں پکے گا بول لو نا, اس میں مزہ نہ آئے پیسے واپس, اس سے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ امی کو نہیں سمجھاؤ, امی کو کیا پتا ٹیسٹوسٹیرون کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کریں اب امی کو نہیں, پھر اپنے خود کرو نا. میں بھی گھر والوں کو سمجھاتا ہوں, نہیں سمجھ میں آتا نا گھر والوں کے, تو میں نے اپنے لیے ایک الگ فریج لے لیا چھوٹا سا, دمبے کی چربی لا کے اس میں رکھ دی, بقرعید میں لا کے رکھی تھی, اب تک توفیق نہیں ہوئی اس کا, ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو ہم بھی باتیں ہی کر رہے ہیں, کھا ہم بھی وہی پراٹھے رہے ہیں ہوٹل کے, لیکن باتیں تو اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, چند دن آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو, زندگی بن جائے گی, مزہ نہ آئے پیسے واپس.